کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت سید بدی الدین قطب المدار زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ دوستوں، اس ویڈیو میں یہ بھی جانیں گے کہ حضور غوث اعظم، خواجہ غریب نواز اور حضرت مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت عمریں کیا تھیں جب حضور مدار العالمین دنیا میں تھے۔ تو چلیے دوستوں، اس ویڈیو میں شروع کرتے ہیں۔ حضور مدار العالمین کی ولادت شریف ملک شام شہر حلب شریف میں بروز دوشنبہ یکم شوال 242 ہجری میں صبح صادق کے وقت ہوئی۔ وہ جو فاطمی حسنی حسینی سید ہیں، جنہوں نے دنیا میں آتے ہی کلمہ شہادت اور اللہ کو سجدہ کیا، جنہوں نے 14 سال کی عمر میں ہی تمام علوم حاصل کر لیے۔ آپ تبع تابعین ہیں جس نے تابعین کا زمانہ پایا ہو، اور تابعین وہ جنہوں نے صحابہ کا زمانہ پایا ہو اور ان سب کو دیکھا ہو۔ آپ نے تین صحابی رسول کو دیکھا، جنہوں نے 259 ہجری میں باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت و خلافت حاصل فرمائی۔ ہندوستان کے پہلے صوفی مبلغ اسلام جو 282 ہجری میں لگ بھگ 300 ہجری پہلے خواجہ غریب نواز سے ہندوستان آئے تھے۔ آپ ایسے آل رسول ہیں کہ آپ کا صدر نسب صرف 10 واسطوں کے بعد حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ حضور مدار العالمین اور بھی بزرگان دین کی عمر میں کتنا فاصلہ ہے۔ آپ کی ولادت 242 ہجری سن 856 عیسوی عید کے دن سوموار کو صبح ہوئی۔ آپ کی عمر شریف 556 سال 16 دن 6 گھنٹے۔ آپ کی ولادت کے 229 سال بعد حضور غوث اعظم کی ولادت ہوئی، اور 295 سال بعد حضور خواجہ غریب نواز کی ولادت ہوئی، اور سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی ولادت 466 سال بعد ہوئی۔ اس طرح مدار العالمین کا دور لمبا رہا۔ حضور غوث اعظم کی عمر 90 سال، خواجہ غریب نواز کی عمر 96 سال، سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی عمر 100 سال۔ حضور غوث اعظم کے وصال کے بعد حضور مدار العالمین 277 سال تک دنیا میں حیات رہے، اور خواجہ غریب نواز کے وصال کے بعد آپ دنیا میں 205 سال تک حیات رہے، اور سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی وصال کے بعد مدار العالمین دنیا میں 30 سال حیات رہے۔ اس طرح سید بدی الدین زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 838 ہجری میں ہوا۔ سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی آپ کے ساتھ 12 سال تک رہے۔ آپ دونوں نے ایک ساتھ حج بھی ادا کیا، اور بابا رتن ہندی عرف جبیر، جن کا مزار شریف بٹھنڈا پنجاب میں ہے، جو صحابی رسول تھے، ان سے ملاقات بھی کی۔ اس طرح سے حضور مدار العالمین اور حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی تابعی بزرگ بھی ہوئے۔ کہ حضور مدار العالمین اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں کیا رشتہ ہے؟ یہ واقعہ 505 ہجری کا ہے۔ بغداد شریف میں حضرت قطب المدار سے 2 واقعات ظاہر ہوئے۔ ایک تو یہ کہ جب آپ نے بغداد شریف پہنچ کر قیام فرمایا، اس وقت وہاں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا۔ اس وقت آپ اس میں جلالی کے ذکر میں ڈوبے ہوئے تھے۔ آپ کے حال، ماحول اور کیفیت پر جلال کا ظہور تھا۔ یہ عالم تھا کہ آپ کی نگاہیں مبارک جس طرف اڑ جاتی تھیں تو اڑتے ہوئے پرندے جل بن کر راکھ ہو جاتے تھے۔ حضرت سید بدی الدین قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی کیفیت دیکھ کر ارشاد فرمایا تھا کہ ہم کو اور آپ کو اپنے جد عظمت حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر شہر طائف میں کفار پتھر برساتے تھے، جس سے آپ کا جسم اطہر شدید ترین زخمی ہو گیا تھا، لیکن آپ برابر اہل طائف کے لیے دعا فرماتے رہے۔ آپ بھی انہی کی نسل سے ہیں۔ رحمت للعالمین کا خون ہماری اور تمہاری رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ اس نسبت کا تقاضا بھی ہے کہ ہمارے پاس اور ہم سے متعلق جو بھی اللہ کی مخلوق ہو، امن و عافیت کے ساتھ رہے۔ ان الفاظ سے وہ اعجاز و اثر تھا کہ حضرت غوث سمدانی، محبوب سبحانی، محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس مائع جلالیہ کا اظہار موقوف ہو گیا، اور آپ مقام جلالیہ سے منزل اخلاق محمودی اور کیفیات جمالی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس وقت غوث اعظم کی عمر شریف 35 سال اور مدار اعظم کی عمر شریف 263 سال تھی۔ مدار پاک کی ایسی کرامات جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ جی ہاں دوستوں، مکن پور شریف سے کچھ ہی دور پر قنوج کے پاس امو گاؤں میں ایک پلرائے رہتے تھے، جن کا نام بلرام تھا، جو کہ بے اولاد تھے۔ جب ان کو حضور مدار العالمین کے آنے کی خبر ہوئی تو ان کو بھی اوروں کی طرح خوشی ہوئی کہ چلو میری بھی دنیا میں خوشیوں کی بہار آ جائے گی۔ وہ آپ کی سیوا میں آ کر دعا کرنے لگے کہ حضور
آپ نے لاکھوں منگتاؤں کی جھولی بھری ہے، ہزاروں دکھیوں کی آپ نے دعائیں پوری کی ہیں۔ حضور آپ ہم پر بھی کرم کریں۔ حضرت مدار پاک نے بلرام کے لیے دعا کی۔ کچھ سمے بعد بلرام کے یہاں ایک انوکھے بچے نے جنم لیا۔ اس کے نہ تو ہاتھ تھے نہ پاؤں، بلکہ ایک ایسا ٹکڑا تھا جو کہ ورتھ پرتیت ہوتا تھا۔ اس کو لے کر بلرام آپ کی سیوا میں حاضر ہوئے اور رونے لگے کہ سرکار یہ کیسا بچہ ہے، اس کے شریر کا کوئی بھی انگ نہیں ہے۔ سرکار نے اس ماंس کے ٹکڑے کو منگا کر دھیان سے دیکھا۔ آپ کے دیکھتے ہی دیکھتے گوشت کے ٹکڑے میں ہاتھ پاؤں سر بن گئے اور بچہ سانسیں لینے لگا۔ مدار پاک کی یہ کرامات دیکھ کر پل رائے اپنی پتنی سے مسلمان ہو گیا۔ پل رائے نے اپنے پتر کا نام آل رائے رکھا، جو ہندی بھاشا کا بڑے ماہر کوی ہوئے ہیں۔ آل رائے نے حضور کی شان میں بہت سی کوتائیں لکھی ہیں۔ انہی میں سے ایک کوتا جس کا مکھڑا دو جگ یا ساہ مدار کہیوں زیادہ تر اتہاسکاروں نے لکھی ہے۔ بلرام کی 12 پیڑھیوں تک بچے ہوئے۔ 12ویں پیڑھی کے مدار رائے کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ پھر سے انہوں نے سرکار کے مزار پر آ کر دعا کی کہ حضور میرے بابا اور ان کے بابا آپ کی دعاؤں سے سنتان والے ہوئے ہیں۔ حضور میں غلام مدار ہوں، پھر کیوں بے اولاد رہ سکتا ہوں، مجھ پر بھی کرم کیجیے۔ اس دعا کے بعد مدار رائے کے 2 بیٹے عصمت رائے اور جوت رائے ہوئے، جن سے آج بھی نسلیں چل رہی ہیں۔ جب حضور مدار العالمین اپنے آخری سمے میں مکن پور شریف آ کر ٹھہر گئے تو اس سمے قنوج ہندوستان کا ایک بڑا ویاپارک نگر تھا۔ اتری چھیتر کے کچھ بھاگ کی راجدھانی بھی تھا اور یہاں پر بہت ہی بڑی تعداد میں لوگ زندگی گزارا کرتے تھے۔ جب آپ قنوج کے پاس تالاب والی جگہ مکن پور شریف میں آ کر ہمیشہ کے لیے ٹھہر گئے تو آپ کے پاس لوگ اپنی پریشانیوں اور دکھوں سے شفا پانے کے لیے آنے لگے۔ ایسے ہی بڑی تعداد میں قنوج کے لوگ آپ کے یہاں حاضری دینے لگے اور آپ سے دعا کرنے لگے کہ میرے آقا، میرے داتا، اے میرے مولا، آپ ہمارے دکھوں سے واقف ہیں۔ ہزاروں لوگ کالرا کی بیماری کی وجہ سے کچھ لوگ موت کے کنارے آ چکے ہیں اور درجنوں لاشیں روز اٹھانا پڑ رہی ہیں۔ آپ ہم پر رحم کریں، اللہ سے ہمارے لیے دعا کریں، ہم کو اس بیماری سے نجات ملے اور اس بیماری سے شفا ملے۔ آپ دکھیوں پر رحم کریں اور رحمت کی بارش کروا دیجیے۔ ہم بے سہارا لوگوں کو بھی سہارا دیں سرکار۔ ہماری بستی آپ کی دعاؤں کی طالب ہے۔ سرکار دعا کریں ہماری بستی اس وبا سے نجات پالے، ہماری بستی اور ہم کو اب کوئی لاش نہ اٹھانا پڑے، ہمارے گھروں کو اجڑنے سے بچا لیجئے، ہمیں بربادی سے بچا لیجئے۔ آپ کا احسان ہماری نسلیں کبھی نہیں بھولیں گی۔ حضرت نے اپنے ایک خلیفہ قاضی صحاب الدین کدوئی کو قنوج بھیج دیا۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو، میں تم لوگوں کو پریشانی سے بچا لوں گا، میں تمہارے لیے اپنے رب سے دعا کروں گا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ بعد میں تم لوگ اپنی اچھا سے اسلام کو قبول کر لینا، کیونکہ یہ دھرم تمہیں جہنم سے بچانے والا ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کی یہ شرط منظور ہے، لیکن ہماری بھی یہ شرط ہے کہ 40 دن تک کوئی بھی موت نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد قاضی صحاب الدین کدوئی شرط کو منظور کر لیتے ہیں اور قنوج آ جاتے ہیں۔ شہر کے ایک کنارے کھڑے ہو کر شہر واسیوں کے لیے خدا سے دعا کی، جس کے بعد شہر سے ایک آگ کا گولا نکلا جسے آپ نے نگل لیا اور مکن پور شریف واپس لوٹ آئے۔ ادھر قنوج میں 39 دن گزر گئے، کوئی بھی انسان نہیں مرا۔ لوگوں نے ایک جگہ پر جمع ہو کر پنچایت کی، اب تک شہر میں کوئی موت نہیں ہوئی ہے اور کل کا دن باقی ہے، لیکن کل بھی کوئی نہ مرا تو ہمیں اسلام دھرم کو اپنانا ہوگا، یعنی قبول کرنا ہوگا۔ تبھی کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ بھیکا اور گوپال، جو کہ بہت ہی بدھیمان ہیں، بہت ہوشیار ہیں، ان کے پاس چلیں۔ جب لوگوں نے بھیکا اور گوپال کو سمسیا سے روبرو کرایا تو انہوں نے پوچھا کہ تم لوگوں نے کہا کہ ابھی 1 دن کا سمے باقی ہے اور ہم لوگ کسی ایک بوڑھے کو مار کر ان کے پاس لے جائیں اور کہہ دیں کہ 40 دن میں مر گیا، اور اب ہم لوگ آپ کے دھرم کو سویکار نہیں کریں گے، نہیں قبول کریں گے۔ اس کو سن کر بھیکا اور گوپال نے کہا کہ جو تمہارے دکھوں کو ختم کر سکتا ہے وہ پھر سے اس بیماری کو پھیلا بھی سکتا ہے، پھر تم کیا کرو گے؟ اس بات پر سبھی چپ ہو گئے۔ تب بھیکا اور گوپال نے سب سے پہلے اسلام دھرم کو قبول کیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے شہر میں چاروں اور لا الہ الا اللہ
मोहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज़ गूंजने लगी। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की करामात वीडियो डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।